علیہ وآلہ وسلم من حفظ علی امتی 40 حدیثا بعثہ اللہ یوم القیامہ فی زمرۃ الفقہاء والعلماء او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، آج اس محفل میں حاضری کے بعد یقیناً بڑی مسرت ہوئی، اس لیے ہم تمام حاضرین کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ وہ اس نورانی بزم میں شامل ہوئے اور اسے کامیاب بنایا۔ خصوصیت کے ساتھ ان طلباء کو مبارکباد پیش کرتے ہیں جنہوں نے اس مسابقے میں حصہ لیا اور 40 حدیثیں یاد کرنے کی کوشش کی، اور اکثر نے 40 حدیثیں یاد بھی کیں، اور ان سب سے زیادہ مبارکباد کے قابل ہیں محب گرامی حضرت علامہ مولانا محمد حبیب اللہ اظہری مصباحی صاحب قبلہ، جنہوں نے محض رضائے الہی کے لیے یہ قدم اٹھایا اور طلباء کو حفظ حدیث پر آمادہ کیا۔ ظاہر ہے کہ بغیر کسی آمد کے، بغیر کسی لالچ کے، رضائے الہی کے لیے طلباء کو اضافی کام پر آمادہ کرنا، انہیں حوصلہ دینا، ان کی رہنمائی کرنا، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے بزم کا انعقاد کرنا، ان کے لیے انعامات کا اہتمام کرنا، یہ مجلس سجانا، اس میں ہر کام اپنی جگہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور یہ سارا کام میرے خیال میں مولانا حبیب اللہ صاحب اظہری مصباحی نے تنہا انجام دیا ہے، اس لیے ہم سب کی طرف سے وہ بہت بہت مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، انہیں ان کے ان اعمال صالحہ کی بہتر سے بہتر جزا عطا فرمائے۔ بڑی خوشی ہوئی کہ آپ حضرات نے احادیث یاد کی اور اسے سنایا۔ جو حضرات 40 حدیثیں دین سے متعلق یاد کر لیتے ہیں، امت تک پہنچاتے ہیں، اس کی تبلیغ کرتے ہیں، تو ان کے قسم قسم کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ کہیں تو یہ کہا گیا کہ اللہ رب العزت انہیں روز قیامت فقہا اور علماء کی جماعت میں اٹھائے گا۔ یہ خود بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اس لیے کہ فقہا کی جماعت وہ جماعت ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس لیے کہ حدیث شریف میں فرمایا گیا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے۔ تو گویا جو فقہا ہیں ان کے ساتھ اللہ نے خیر کا ارادہ فرمایا، وہ اللہ کے محبوب ہیں، اور یہ احادیث یاد کرنے والے، انہیں لوگوں تک پہنچانے والے، ان کی تبلیغ کرنے والے، ان کا حشر فقہا کے ساتھ ہوگا، فقہا کی جماعت میں اٹھایا جائے گا۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ احادیث یاد کرنا یہ خود ایک سعادت ہے، اس کا ترجمہ سیکھنا، اس کا مطلب اور مفہوم سمجھنا یہ دوسری سعادت ہے، پھر اس کے مطابق عمل کرنا توفیق الہی سے یہ تیسری سعادت ہے۔ تو یہ آپ حضرات نے احادیث یاد کر لیں، بہت اچھا لگا، بہت خوشی ہوئی، آپ سب مبارکباد کے قابل ہیں۔ اکثر کو ترجمے بھی اچھی طرح یاد ہوں گے،
جنہیں نہ یاد ہوں یاد کر لیں، اور سب کو، ہم کو، آپ سب کو ان احادیث کے مطابق عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم نے یہ احادیث اس لیے یاد کی ہیں تاکہ لوگ یہ کہیں کہ بہت اچھی حدیثیں یاد کر لی اس نے، یہ تو محدث ہو گیا، اور آج کے زمانے میں تو آسان بھی ہے۔ اگر آپ نے اس جامعہ سے نکلنے کے بعد 2-4 تقریریں کر دیں اور اس تقریر میں 2-2 4-4 حدیث سند کے ساتھ پڑھ دیں تو پھر آپ تو محدث ہو گئے، پوسٹر میں آپ کے سامنے محدث لکھا جانے لگے گا۔ تو اگر اس نیت سے آپ نے یاد کی ہے تو خدا را اس نیت کو دل سے نکال دیں۔ یہ نیت آپ کے لیے دنیا میں بھی نقصان دہ ہے اور آخرت میں بھی نقصان دہ ہے۔ آپ رضا الہی کے لیے یہ کام کریں، عمل کرنے کے لیے کام کریں، لوگوں تک پہنچانے کے لیے کام کریں، دنیا آپ کو خود بخود محدث کہتی نظر آئے گی۔ آپ کا شہرہ، آپ کی عزت بڑھتی چلی جائے گی، اور آخرت میں آپ کی نیکیوں میں کتنا اضافہ ہوگا اسے ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم آپ سب سے یہی گزارش کریں گے کہ جس طرح سے آپ حضرات نے محنت کی ہے، حدیثیں یاد کی ہیں، اسے یاد رکھنے کی بھی کوشش کریں تاکہ یہ بعد میں بھول نہ جائیں۔ اس کے ترجمے کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں، اس کی تشریحات کو بھی آپ محفوظ کر لیں اور اپنی عملی زندگی میں بھی اتارنے کی کوشش کریں۔ آپ حضرات کو تفصیلی تقریر سماعت فرمانی ہے، اس لیے میں انہی چند کلمات پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو احکام شرع کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن طلباء نے احادیث یاد کی ہیں ان کے سینوں میں اسے محفوظ رکھے اور انہیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔